آپ خدا کی برکتیں ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آج خدا کا کلام جب سنایا جائے تو آپ کی زندگی کے اندر وہ گہرا اثر کرے۔ اور یقین جانیے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ جب پیغام سنایا گیا ہو اور اس کے بعد مجھے فیڈ بیک نہ ملا ہو کہ آج کا پیغام میری زندگی کے لیے تھا۔ کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ آج کا پیغام میری زندگی کے لیے ہوگا؟ یاد رکھیے خدا کا کلام آسمان پر ابد تک قائم رہے گا۔ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، خدا کا کلام قائم رہے گا۔ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ کلام کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ پچھلے چند ہفتے میں نے خدا کے کریکٹر کے بارے میں، خدا کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ محبت کرنے والا خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ کنگ آف کنگز ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب میں پچھلے اتوار خدا کا کلام سنا رہا تھا، خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو ان کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، ان کو یہ بھی بتا کہ یہ کون ہے۔ تو آج جو برانڈ نیو سیریز، پیغامات کی سیریز میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کیا ہیں، آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کی اتھارٹی کیا ہے، آپ کی پاور کیا ہے۔ یاد رکھیے تب تک آپ میزریبل، دکھی زندگی گزاریں گے، غربت کی زندگی گزاریں گے، بیماری کی زندگی گزاریں گے، مشکلات سے بھری ہوئی زندگی گزاریں گے، جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کی طاقت، آپ کی اتھارٹی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اور کلیسیائیں اور چرچز اس لیے آج مصیبت میں ہیں، یا بہت سارے لوگ اس لیے خدا کی وہ برکتیں نہیں پا سکے جو انہیں ملنی چاہیے، چونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو پیغام رکھنے جا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی اتھارٹی اور اپنی طاقت کا، اپنے اختیار کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یسوع مسیح میں کیا ہیں، آپ کی پاور کیا ہے، آپ کی قوت کیا ہے۔ تو ابھی آپ نے 2 حوالہ جات خدا کے مقدس کلام میں سے سنے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 34ویں آیت پڑھی گئی، لکھا ہے یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا ہے اور اپنے نوکروں کو کیا دے کر گیا ہے؟ اختیار دے کر گیا ہے۔ سب کہیں میرے پاس اختیار، خداوند نے مجھے اختیار دیا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا جو زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ آپ کلیسیا، ہاللویا، آپ، میں نہیں اکیلا، آپ جو زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، جو زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ جب 2 زمین پر متفق ہوں گے میرے باپ سے مانگیں گے تو ان کے لیے ہو جائے گا۔ آپ کے پاس اختیار ہے باندھنے کا، کھولنے کا، آپ کے پاس اختیار ہے برکتیں ریلیز کرنے کا، برکتیں سٹاپ کرنے کا، آپ کے پاس اختیار ہے خدا کے کلام کی منادی کرنے کا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میری دعا ہے کہ آپ کے وسیلے سے کلام کی بشارت ہو، آپ کے وسیلے سے برکتوں کا فلو ہو، لوگوں کی زندگی برکتوں سے بھرے۔ اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کریں۔ غلط استعمال کرنے کا نہیں کہا گیا، درست طور پر جو زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا۔ اور ایک اور حوالہ میں اپنے تھیسس کو پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بھی آپ نے یعقوب کے خط میں سے پڑھا کہ ایماندار کی دعا سے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا اکیلے پادری کی دعا سے نہیں، کسی اکیلے بشپ کی دعا سے نہیں، اکیلے فادر کی دعا سے نہیں،
ایماندار کی راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا محض دعا نہیں ہے کہ دعا کی اور بھول گئے۔ اس اتھارٹی کے ساتھ، اس اختیار کے ساتھ دعا کریں کہ something big is going to happen، کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہے، خدا عظیم کام کرنے جا رہا ہے۔ تو آج جب ہم پہلا پیغام ایمانداروں کے اختیار کے بارے میں، ایمانداروں کی پاور کے بارے میں سنیں گے تو میرے عزیزو، پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آج صبح وہ یہ ہے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، دو کر کے ان کو اختیار دیا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، ابلیس کی قوت پر غالب آؤ۔ تو شاگرد جب واپس آئے تو کہتے ہیں یسوع مسیح بدروحیں بھی ہمارے تابع تھیں۔ یسوع نے کہا اس سے خوش نہ ہو، میں آسمان پر سے ابلیس کو اس طرح سے گرا ہوا دیکھتا ہوں جیسے بجلی کوند کر گرتی ہے۔ اس سے بھی بڑے بڑے کام ہوں گے، اس سے بھی بڑے بڑے کام ہوں گے۔ یو آر مور دین کانکرر، آپ فتح مند لوگوں سے زیادہ ہیں، آپ وکٹوریس ہیں، آپ جیسی فتح مند زندگی کسی انسان کے پاس نہیں ہے، آپ جیسا اختیار کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جنک نہ سمجھیں، ٹریش یعنی کہ کوڑا کرکٹ نہ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، I cannot do anything، میں بالکل کمزور ہوں، میری دعا سے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی برکتوں کو روک رہا ہے۔ آپ یسوع کی درست نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، آپ یسوع مسیح کے درست یا صحیح سپاہی نہیں ہیں، آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کو ہونا چاہیے، آپ اس سے زیادہ ہیں، آپ اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو پہلی چیز کلام مقدس میں سے آپ کی اتھارٹی کے بارے میں، آپ کے اختیار کے بارے میں میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی دعا کے اثر سے لوگ امپاور ہوں گے، ان کو طاقت ملے گی۔ آپ کی دعا آپ کو طاقت دے گی، آپ کی دعا آپ کے اندر جرأت پیدا کرے گی، آپ کے اندر دلیری پیدا کرے گی جو آپ کو بادشاہوں کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے تیار کرے گی۔ آپ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ایماندار لوگ، راست باز لوگ اتنے طاقتور تھے کہ وہ بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، وہ بادشاہ کی پرواہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں، ہم ڈس اوبے کریں اپنے گورنمنٹ کے قوانین کو، اپنی حکومت کے یا گورنمنٹ کے خلاف چلیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایماندار ہوتے ہوئے جرأت مند بنیں، امپاورڈ ہوں۔ آپ کی دعا آپ کو اتنا طاقتور بنا سکتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جب آپ خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ طاقت پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے اسے انسانوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کسی پولیٹیشن کے پیچھے لوگ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے بھکاری کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ میری اس کے ساتھ تصویر آ جائے، اس لیے کہ میرا نام اس کے ساتھ جڑ جائے۔ shame on those people، شرم آتی ہے مجھے ان لوگوں پر، اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ آپ خدا کے لوگ ہیں۔ یہ پولیٹیشنز کیا ہیں؟ پچھلے دنوں 2-3 سال پہلے ایک پولیٹیشن ایم پی اے میرے پاس آیا، میں نے اسے آنر دی، عزت دی، میں نے اس ڈائس پر کھڑے ہو کر کہا کہ ایم پی اے صاحب ہم صرف آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کیا ہیں وی ڈونٹ کیئر، آپ 5 سال کے لیے ایم پی اے ہیں، ہم خدا کے لوگ فار ایور ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ آپ 5 سال کے بعد کوئی آپ کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ آپ کئی ایم پی اے مجھے فون کرتے ہیں، کھانا کھانا تو اڈے کو، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ I am more than MPA, I am more than MNA، میں MNA سے بھی بڑا ہوں، میں MPA سے بڑا ہوں، چونکہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں۔ آپ زندہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ کو اپنی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں، کسی کے سامنے جھکتے نہ پھریں۔ دعا آپ کو طاقتور بنائے گی، دعا آپ کو ہمت بخشے گی۔ میرے ساتھ دیکھیے سلاطین کی پہلی کتاب، اس کے 17ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ یہاں پر لکھا ہے، سلاطین کی پہلی کتاب، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا
کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ ہاللیلویہ۔ بائبل کہتی ہے ایک نبی، جنگلوں میں رہنے والا نبی، بڑا تش مزاج نبی، کوئی ایسا بظاہر لگتا ہے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، چونکہ یوحنا بھی اسی طرح کا نبی تھا۔ ہیرودیس سے کہتا ہے کہ تجھے تیرے بھائی کی بیوی کو رکھنا غلط ہے، سر قلم ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کی۔ ایلیا اخیا بادشاہ سے کہتا ہے، یہ سب سے طاقتور بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ ہے بائبل کی تاریخ میں۔ ایلیا اس کے سامنے کھڑا ہے، بادشاہ کے سامنے، کہتا ہے کہ ان برسوں میں اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، نہ ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ آسمان کو بند کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ آسمان کو کھول سکتے ہیں، بائبل کہتی ہے۔ لیکن ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینا برسے، 3.5 سال تک آسمان بند ہو گیا۔ ایلیا کہتے ہیں تب تک می نہیں برسے گا جب تک میں نہیں کہوں گا۔ کتنوں کے پاس ایسا ایمان ہے کہ جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی بڑا کام نہیں ہوگا، جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی بڑا معجزہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ کی دعا کے اندر طاقت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایلیا کہتے ہیں ایلائجاز پرائیویٹ پریئر میڈ ہم پاورفل ان پبلک، یعنی کہ ایلیا کی جو ذاتی دعا تھی، بند کمرے کی دعا تھی، اس نے پبلک میں اسے طاقتور بنا دیا۔ آپ کی اکیلے کی کوٹھری میں کی ہوئی دعا آپ کو دلیر بناتی ہے۔ جب آپ زندہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ دلیر بن جاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ ڈرپوک ہیں وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ زندگی میں کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ کریزی لوگ، مجنون لوگ، جنونی لوگ زندگی میں بڑے کام کرتے ہیں۔ وارن بفٹ کا شاید آپ نے نام سنا ہو، دنیا میں 3-4 نمبر پر امیر آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رچ ہونا، امیر ہونا، یہ نارمل لوگوں کا کام نہیں، اب نارمل لوگوں کا کام ہے، جو ایمان رکھ لیتے ہیں، جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کی پرائیویٹ دعا آپ کو طاقتور بناتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ آپ اتنے طاقتور ہیں، آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، اتنی آپ کی ویلیو ہے، اتنی آپ کی قیمت ہے، اتنے آپ انمول ہیں کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے، خدا آپ کو مہیا کرتا ہے۔ تو آپ کی دعا آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ دکھ میں ہیں، بہت سارے لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ I'm not saying کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ راتوں رات اوور نائٹ تبدیلی آ جائے گی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایمان رکھیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے، ایمان رکھیں کہ میں دعا کروں گا تو خدا مہیا کرے گا، ایمان رکھیں کہ میں ایلیا کی طرح کا انسان ہوں، ایلیا میری طرح کا انسان تھا، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ He was just like you and me۔ ایلیا میری اور آپ کی طرح کا انسان تھا، لیکن اس کا توکل عظیم خدا پر تھا، اس کا بھروسہ عظیم خدا پر تھا۔ تو میرے عزیزوں، آپ کی دعا آسمان کھول سکتی ہے، آپ کی دعا سے خدا آپ کو وہ دے سکتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ سنیں، ایلیا نے کہا ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں، اور لکھا کہ خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے پاس سامنے ہے جا چھپ، تو اسی نالا میں سے پینا، اور میں نے کبوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں، وہ تجھے روٹی اور گوشت پہنچاتے رہیں گے۔ آپ ایلیا کی طرح کے انسان ہیں، کبے گوشت لے کر آتے ہیں، روٹی لے کر آتے ہیں، اور وہ نالا خدا نے ارینج کیا ہے، کریت کا نالا جو ایلیا کو پانی پلاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کی فکر کرتا ہے، آپ بلیو تو کریں، آپ ٹرسٹ کریں اس پر۔
آپ اس بات پر کھڑے تو ہوں کہ آپ خدا کے منظور نظر لوگ ہیں، آپ خدا کے پیارے لوگ ہیں، اس بات پر بھروسہ تو رکھیں۔ یسوع نے جب معجزے کیے، یسوع نے کہا کیا تو ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا میں ایمان رکھتا ہوں۔ یسوع نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا ہاں خدا میں چاہتا ہوں تو میرے لیے کر۔ تو ایسا ہو گیا۔ آپ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ایمان پر کھڑے ہونے والے ہوں، جو ایمان پر کھڑے ہونے والے ہوں۔ لکھا ہے کہ ایلیا باہم کبے اس کی پرورش کرتے رہے، صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا۔ ہوم ڈیلیوری اور کبوں کے ذریعے سے، ہوم ڈیلیوری اور ایسے پرندوں کے ذریعے سے آپ نے شاید تجربہ نہ کیا ہو جو شہری لوگ ہیں۔ میں دیہاتی بندہ ہوں، میں پینڈ ہوں، میں انٹیپیکل پینڈ ہوں۔ میں نے یہ تجربہ کیا کہ کبے بڑے چلاک پرندے ہیں، یہ ایسے چپٹتے ہیں بچوں کے ہاتھ سے نوالے چھین کر بھاگ جانے والے، اڑ جانے والے ہیں۔ لیکن خدا نے کہا کہ کبے تیری پرورش کریں گے، گوشت اور روٹی صبح اور شام تجھے پہنچائیں گے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں نے خدا کی ان برکتوں کا تجربہ کیا ہے، ٹرسٹ میں میں نے خدا کے اس فضل کا تجربہ کیا ہے۔ میں پادری انوسنٹ کو پتہ، میں کہتا ہوں کہ ماڈرن ایلیا میں ہوں، آئی ایم ماڈرن الائجا، میں ماڈرن ایلیا ہوں آج کے دور کا۔ کیوں؟ میں نے خدا کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ جب میں فرسٹ ٹائم کوریا میں پڑھنے کے لیے گیا تو فلورنس کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی اسکائپ پر، تو یہ لوگ چکن اور چاول کھا رہے تھے اور وہاں پر ہاسٹل کا نکما کھانا اور کورین کھانا جس کو کھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے شروع میں، تو میں نے کہا تسی اتنے انجوائے کرن رہے یہ تھے بھوکے مرن رہے ہیں، بلیو می، میں نے کہا کہ میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں، آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ فرام دیٹ ڈے اور آنورڈ، اس دن سے لے کر آج کے دن تک جب میں کوریا گیا ہوں، دعوتیں دینے والے زیادہ تھے، پیٹ کھانے والا ایک تھا۔ بلیو می کہ پیٹ کھانے کے لیے صرف میں اکیلا ہوں، کھانے کے لیے بلانے کے لیے لوگ بڑے ہیں۔ میں نے بھروسہ کیا ہے خدا پر، میں نے ٹرسٹ کیا خدا پر، اور مجھے کبھی میں بناتا تھا کھانا، وہ بھی میرا دل جب کرتا تھا، ورنہ دعوتیں ہی دعوتیں تھیں۔ تو میں کہتا تھا خداوند تو جو ایلیا کا خدا تھا تو میرا خدا ہے، جو تو اس روز اس دور میں معجزے کرتا تھا اپنے لوگوں کے لیے آج بھی کر رہا ہے۔ اور امریکہ جاتا ہوں، گاڑیاں اور کھانے، there is no problem for me۔ ایک دن بھی میں نے ہوٹل کے لیے 1 روپیہ ویسٹ دیا نہیں ہے، خدا مہیا کرتا رہا ہے۔ جب میں نے توکل کیا ہے خدا نے مہیا کیا ہے، جب میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے کہ خدا آپ کو مہیا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی دعا کے اندر طاقت ہے، آپ ایماندار لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں، آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ، تھوڑا نہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا نے ایسا کیا ہے، زمانوں سے وہ ایسا کرتا ہے، وہ چینج لیس گاڈ ہے، لا تبدیل خدا ہے، وہ معجزے کرتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، وہ آج بھی آپ کو مہیا کرے گا۔ فقط بھروسہ رکھے، فقط یقین کرے کہ میرے پاس اختیار ہے، فقط یقین کرے ایلیا کی طرح، وہ کہتا ہے کہ میں جب تک میں نہ کہوں گا منہ نہیں برسے گا۔ کیا آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ تب تک آپ خوشحال زندگی نہیں گزاریں گے، فتح مند زندگی نہیں گزاریں گے جب تک آپ اتھارٹی کو نہیں لیں گے، اپنے اختیار کو نہیں لیں گے۔ کہیں کہ میں اختیار کو لیتا ہوں، کہیں میں اختیار کو لیتا ہوں۔ خدا تو نے مجھے اختیار دیا ہے، تو نے اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو۔ تیسری بات، آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن ایک شخص جو پردیس گیا ہے وہ جاتے ہوئے اپنے نوکروں کو اختیار دے کر گیا ہے، وہ اختیار دے کر گیا ہے مجھے اور آپ کو، پاور دے کر گیا ہے، اتھارٹی دے کر گیا ہے۔ لیکن ہماری اتھارٹی تب تک ہے جب تک ہم اس کی اتھارٹی کے نیچے ہیں۔ جب تک آپ یسوع کی اتھارٹی کے نیچے ہیں آپ کی اتھارٹی قائم اور دائم رہے گی۔ تیسری بات، آپ کی دعا کے اثر سے خدا معجزے کر سکتا ہے، آپ کی دعا کے اثر سے خدا معجزے کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے،
सलातीन की पहली किताब ही, यहाँ पर लिखा है कि मिरेकल वर्किंग दुआ थी एलिया की। एलिया की दुआ से मुजज़े होते थे, एलिया की दुआ से खुदा अजीबो गरीब काम करता है। 17वें बाब में पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, पहला सलातीन 17वां बाब उसके 17वीं से 24वें आयत तक, एलिया खुदा का बंदा जब बास से सारपत, जब क्रीत के नाला से खुदा ने हुक्म दिया कि यहाँ से अब चला जा, अब के बाद होम डिलीवरी यहाँ नहीं होगी, किसी और जगह होगी, अब के बाद खाना यहाँ नहीं तुझे दूंगा, किसी और जगह पर तुझे पहुंचाऊंगा। तो लिसन क्या हुआ, कलाम मुकद्दस फरमाता है कि खुदा का बंदा एलिया वहां से चला, और 17वीं आयत से पढ़े तो लिखा है, उन बातों के बाद एलिया उस औरत के पास गया है जो बेवा थी, जिसके पास उसने जाकर कहा मुझे खाने के लिए रोटी दे। उसने कहा एक वक्त का खाना है, कहत पड़ा हुआ है, और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे उसके बाद। एलिया ने कहा मुझे खाना दे। और आप जानते हैं ब्लेसिंग ये हुई कि जब तक कहत रहा, ना आटे का मटका खाली हुआ, ना तेल की कुप्पी खाली हुई, और उसके बाद उसका बेटा बीमार पड़ गया। तो उस औरत ने एलिया से कहा कि क्यों तू मेरे पास आया था, क्यों तूने आकर मेरे लिए ये सब कुछ किया। तो सुनिए 17वीं आयत से, इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी ना रहा। सो वो एलिया से कहने लगी, ऐ मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम, तू मेरे पास आया कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। कहती इसलिए तू मेरे पास आया कि मुझे मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। उसने उससे कहा कि अपना बेटा मुझको दे, और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बाला खाना पर जहां वो रहता था ले गया, और उसे अपने पलंग पर लिटाया, और उसने खुदावन से फरियाद की और कहा, खुदावन मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके हाँ मैं टिका हुआ हूं उसके बेटे को मार डालने से बला नाज़िल की। और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावन से फरियाद की और कहा, खुदावन मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आई और वो जी उठा। हालेलुया। आपके पास इख्तियार है। आप याकूब कहता है कि तुम में से कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। बीमार, रास्तबाज की दुआ से बीमार शिफा पाएंगे, आपकी दुआ से बीमार शिफा पाएंगे, आपकी दुआ मुझ से करेगी। एलिया मर्दे दुआ है, 3 बार दुआ की, और मुर्दा बेटा जो सारपत की बेवा का था वो जिंदा हो गया, वो जी उठा। मेरे अजीजों, आप खुदा के नुमाइंदे हैं, खुदा आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। खुदा ये ना कहे कि खुदा बेबस है, खुदा पसंद करता है वो आपके जरिए से काम करे, इसलिए उसने आपको अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया। आपको याद होगा खुदा ने अब्राहम से कहा, तू उस मुल्क में जा, मैं तुझे मैं दिखाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, जो तुझे बरकत दे मैं उसको बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा। खुदा आपकी दुआ को सुनता है, खुदा को आपकी इज्जत का पास है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। और ईमानदार जब रखना में खड़े होते हैं, दरमियान में खड़े होते हैं, आपको अंदाजा नहीं कि आप गुनहगारों के लिए मदद साबित हो सकते हैं, आपकी वजह से लोग बच सकते हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जब खुदा ने फैसला किया कि मैं सदूम और अमूरा को बर्बाद कर दूंगा, तो खुदा ने कहा, मैं क्यों अपने बंदा, अपने दोस्त अब्राहम से ये बात छुपाऊं। तो लिखा है कि खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं सदूम और अमूरा को बर्बाद कर दूंगा, चूंकि उनका गुनाह संगीन है, उनका जुर्म संगीन है, उनकी शरारत बड़ी है, मैं सदूम और अमूरा की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो कलाम मुकद्दस फरमाता है खुदा ने अब्राहम से बात की, तो अब्राहम कहता है कि क्या करूं। अब्राहम खुदा से कहता है, खुदावन अगर तू बुरा ना मनाए, अगर तू मेरी बात सुने, क्या तू नेकों को बदों के साथ मार डालेगा। खुदा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रास्त खुदा हूं। कहते तू रास्त खुदा है तो नेकों को बदों के साथ कैसे मार सकता है। तो बाइबल कहती है अब्राहम खुदा से कहते हैं, खुदावन अगर तुझे बुरा ना लगे, मैं खाक और राख हूं, अगर मैं बात करने की जुर्रत करता हूं, 50 रास्तबाज हुए तो क्या फिर भी तू उस मुल्क को बर्बाद कर देगा। खुदा ने कहा, 50 रास्तबाजों की खातिर मैं उस मुल्क को छोड़ दूंगा। आपकी मौजूदगी पाकिस्तान की सलामती की निशानी है। कलीसिया का मौजूद होना इस मुल्क के अंदर
اس ملک کے سلامتی کی نشانی ہے. Nobody knows یہ ملک اس لیے قائم ہے کہ آپ ہے یہاں پر. یہ ملک اس لیے ہے کہ ایماندار ہے اس ملک کے اندر. خدا فرماتا ہے 50 راست بازوں کی خاطر میں سارے ملک کو معاف کر دوں گا. 22 کروڑ. شاید ہمیں یقین نہ ہو, شاید اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ اس ملک کے اندر ہیں, راست باز اس ملک کے اندر ہے. راست باز کی ڈیفینیشن وہ ہے, یہ ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, ورنہ کوئی راست باز نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے اپنے خون سے. تو آپ کی وجہ سے شاید یہ ملک سلامت ہے, لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی دعا سے یہ ہو سکتا ہے. پھر ابراہیم کہتا ہے خداوند ہو سکتا ہے وہاں پر 40 راست باز, ہو سکتا ہے 45 ہوں, ہو سکتا ہے 30 ہوں, ہو سکتا ہے 20 ہوں, ہو سکتا ہے 10 ہوں. خدا نے کہا 30 کی خاطر بھی چھوڑ دوں گا, اور 20 کی خاطر بھی, اور 10 کی خاطر بھی میں اس ملک کو, اس شہر کو برباد نہیں کروں گا. لیکن وہاں پر 5 راست باز بھی نہیں نکلے. خدا کو برباد کرنا پڑا, لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا. میرے عزیزوں, آپ کی دعا کے اثر سے خدا شہروں کو بچا سکتا ہے, خدا قوموں کو بچا سکتا ہے, خدا خاندانوں کو بچا سکتا ہے. خدا وہ کر سکتا ہے جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے 11ویں باب کی 11ویں آیت میں, راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں اور شریروں کی باتوں سے برباد ہو جاتے ہیں. راست باز کی دعا شہر کو بچاتی ہے, راست باز کی دعا ملک کو بچاتی ہے. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور آپ کی دعا سے ملک اور قومیں اور بادشاہ ڈر جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی دعا سے بادشاہ ڈر جائیں گے, دہشت طاری ہو جائے گی ان پر, آپ کے دشمنوں پر دہشت طاری ہو جائے گی. بائبل کہتی ہے کہ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں. خدا آپ کی دعا سے طاقت والے, اختیار والے دشمن جو ہے وہ پراگندہ ہو جائیں گے. اتنی طاقت, اتنی پاور آپ کے پاس ہے, اتنا اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ کے دشمن جو ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میرے ساتھ دیکھیے یسایہ 59واں باب 59 چیپٹر, یسایہ کی کتاب اس کا 59واں باب 59 چیپٹر ہے, اور اس کی ہم 19ویں آیت پڑھیں گے. 59 یسایہ 59 چیپٹر اس کی 19ویں آیت سنیں. تب مغرب کے باشندے خداوند کے نام سے ڈریں گے, اور مشرق کے باشندے اس کے جلال سے, کیونکہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا جو خداوند کے دم سے رواں ہو. مشرق سے مغرب تک لوگ ڈریں گے آپ سے, آپ کے خدا سے. یہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, یہ آپ کے پاس طاقت ہے, یہ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے. یعقوب جانتا تھا, یعقوب کہتے کہ ہاف بردر تھا جیزس کا, یسوع کا آدھا بھائی تھا, کیونکہ یسوع کا باپ تو آسمانی ہے, یعقوب کا باپ یوسف تھا اور مریم سے وہ پیدا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ یعقوب کو یہ اندازہ اس لیے ہوا کہ یوں مرد دعا تھا, اس کے گھٹنے دعا کر کر کے سوج گئے تھے. کہتے ہیں کیمل کی طرح, اونٹ کی طرح کے اس کے گھٹنے ہو چکے تھے. یہاں پر بہت بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ سخت ہو گئے تھے, کیلس ہو گئے تھے, رف ہو گئے تھے اس کے گھٹنے دعا کر کر کے. اور جب وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اختیار ہے آپ کے پاس. جو پردیس گیا ہے, جو ہمارا یسوع مسیح آسمان پر گیا ہے, وہ آپ کو اختیار دے کر گیا ہے. کیا آپ ریڈی ہیں اختیار کو استعمال کرنے کے لیے؟ کیا آپ آج سے اپنے اختیار کو قبول کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو تیار ہو جائیں بدحالی, غربت, مصیبت, بیماری اور تکلیف کی زندگی کے لیے. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو نہ شفا ہوگی, نہ معجزہ ہوگا, نہ برکت ملے گی, نہ مالی حالات بدلیں گے, نہ کاروبار ٹھیک ہوگا, نہ بزنس, نہ کوئی طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ دبے ہوئے رہیں گے. وعدہ ہے میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر بناؤں گا. تم قرض لوگے نہیں بلکہ قرض دو گے. ٹیک یور اتھارٹی. آپ کا باس کہہ رہا ہے کہ اتھارٹی لو, میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں. یسوع مسیح باس ہے,
और हम उसके नौकर हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो कह रहा है कि अथॉरिटी लो, मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं। वो आसमान पर है, लेकिन बैकअप आपकी बैक वो कर रहा है। जब जब आप कहते हैं खुदावंद मैं तेरे नाम से मांगता हूं कि आसमान बंद हो जाए, वो आपकी बैक करेगा, आपके पीछे खड़ा हुआ है। वो कहेगा यस मैं तेरे साथ हूं, दुआ कर, मैं तेरी दुआ सुनूंगा। जब आप कहते हैं खुदा मैं मुआवजे के लिए दुआ कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं मेरे माली हालात ठीक हो जाए, तो पीछे से वो आपका बॉस खड़ा हुआ आपके पीछे, वो कह रहा है कि यस तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो आपके साथ खड़ा है, हालेलुया। वो आपकी दुआ सुन रहा है। ईमानदार की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जस्ट बिलीव इट। अगले एतवार, उससे अगले एतवार डिफरेंट पैगाम के साथ इन दिनों में मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया, अगापे चर्च की कलीसिया इख्तियार रखने वाली कलीसिया बन जाए। नो वन नोज। रिवायती चर्चेज आपको ये नहीं सिखाएंगे, वहां पर इल्म की बात हो सकती है, वहां पर अच्छी जुबान की बात हो सकती है, अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू टेल यू अथॉरिटी क्या है। इख्तियार की बात कोई नहीं करता। प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, अमली तजर्बा नहीं है। मैंने खुदा को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि इख्तियार आपके पास है तो वह आपके लिए आपकी बैक पे खड़ा है। वो कहता है मांग, मांग मुझसे, मैं कौम है तेरी मिरास के लिए, ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए दे दूं। मांग, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आपका काम है खड़े होना, इख्तियार का इस्तेमाल करना, और उसका काम है आपके पीछे खड़े होकर उसको अमल में तब्दील करना। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सब अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएंगे, सब अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं। मैं चाहता हूं कि आज से ही आप अथॉरिटी ले लें, अपना इख्तियार ले लें, समझ जाएं कि आप नाकाम लोग नहीं हैं, आप हारे हुए लोग नहीं हैं, आप मायूस लोग नहीं हैं, आप इस दुनिया के अंदर बेजारो मददगार नहीं हैं, आप बेआसरा नहीं हैं, बल्कि आप प्रिंस और प्रिंसेस हैं, आप शहजादे और शहजादियां हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप खुदा के खून, आप खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं। इसलिए अपनी अथॉरिटी को लें, सब दुआ करना शुरू करेंगे। जितनों ने आज अथॉरिटी ले ली उनकी जिंदगी बदलेगी, उनकी जिंदगी में खुदा काम करेगा, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करेगा, खुदा उनके हालात बदलेगा, खुदा उनकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा करेगा। आपकी शिफा भी अथॉरिटी के साथ जुड़ी हुई है। ईमानदार की दुआ से बीमार शिफा पाते हैं, रास्तबाज की दुआ से बीमार शिफा पाते हैं। आप आसमान खोल सकते हैं, आप आसमान बंद कर सकते हैं, आप लोगों के लिए दुआ करेंगे और उनके लिए हो जाएगा। आप दुआ करेंगे और लोग डर जाएंगे, आप दुआ करेंगे और आपको ताकत मिलेगी कि आप बादशाहों के सामने खड़े होंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका खुदावंद जिंदा है, आपका खुदावंद अजीब और बड़े बड़े काम करते हैं। मैं चाहता हूं सब दुआ करें, मैं आपको मौका दे रहा हूं दुआ करने का। सब अपने इख्तियार को आज से यहां से लेकर जाएं, आज यहां पर अहद करके जाएं कि खुदावंद आज से मैं लूजर नहीं हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, आज से मैं गरीब नहीं हूं, आज से मैं बीमार नहीं हूं, आज से मैं खुदावंद कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं, बल्कि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। सब दुआ करना शुरू करेंगे, सब दुआ शुरू करेंगे। ये आपके पास वक्त है। बाइबल में लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मेरा घर दुआ का घर होगा। ये दुआ का घर है, यहां से खुदा बीमारों को शिफा देता है, यहां से खुदा मौजज़े करता है, यहां पर लोगों की दुआएं सुनी जाती हैं, यहां से खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपके दिल की मुरादों को पूरा करता है। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र, ऐ कादिर मुतलक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम तुझसे मांग लेते हैं। ऐ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि बीमार, ये रास्तबाज की दुआ से बीमार शिफा पा जाते हैं। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, तूने कहा कि जो जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, जो जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। जब दो जमीन पर इत्तफाक करेंगे, मेरे बाप से मांगेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। यस खुदावंद तेरे नाम से हो सकता है। ऐ खुदावंद हम मांगते हैं तुझसे आज। खुदावंद मेरी जिंदगी पर तेरी बरकत को मांगता हूं। आज से सारे बीमार यीशु के नाम से हील हो जाएं, यीशु के नाम से बीमार अपनी शिफा को रिसीव करें। मैं उस इख्तियार को जो तुम्हें दिया है इस्तेमाल करता हूं कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, बीमारों को शिफा दो। तुम यीशु के नाम से जो ईमान लाए उसके लिए मौजज़ा होगा। खुदा आज सुबह अपने लोगों की जिंदगी में मौजज़ा कर, शिफा को जारी कर, खुशहाली को जारी कर। गुर्बत के जुए ब्रेक हो जाए, बीमारी के जुए ब्रेक हो जाए,
बेरोजगारी का जुआ टूट जाए, बेबरकती निकल जाए। इब्लीस यीशु के नाम से हमारे पांव के नीचे है, इब्लीस हमारे पांव के नीचे है। हम फतेहमंद हैं, हम जीते हुए हैं, हम फतेहमंद हैं। यीशु के खून से हमने फतह पाई है, यीशु के नाम से हम फतह पाते हैं। खुदावंद आज सुबह अजीब काम कर, तेरे लोग जो जो जरूरत तेरे सामने लेकर आए पूरी हो, हर एक की जरूरत पूरी हो, हर एक की दिल की मुराद पूरी हो, हर एक की दुआ सुनी जाए, हर एक की दुआ सुनी जाए, हर एक की दुआ सुनी जाए। कोई मायूस ना यहाँ से जाए, कोई मायूस ना जाए, कोई खाली हाथ ना जाए, कोई बीमार ना यहाँ से लौटे। तेरे नाम से बड़े बड़े काम हो, खानदान जीते जाए, खानदानों के अंदर बरकतों की बारिश हो, बारिश हो बरकतों की यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, सब शुक्र करेंगे, सब शुक्र करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी लव यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। सब कहेंगे आमीन। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं।